ایک کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرہ بہت بڑا اور سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ دائیں طرف دیوار پر بڑی کھڑکیوں کے سامنے سفید پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور 16 کی اسپیڈ سے چلتا اے سی کمرے کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں کوئن سائز بیڈ تھا جس پر کوئی وجود سو رہا تھا۔ باہر سے بولنے کی آوازیں اندر تک آ رہی تھیں۔ آوازوں سے سوئے ہوئے وجود میں ہلچل ہوئی اور اس کا دایاں رخ واضح ہوا۔ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کا وجود تھا۔ باریک لمبی ناک، کٹاؤ دار ہونٹ، آنکھیں بند تھیں اور بالوں کے باب کٹ میں کالے رنگ میں ہلکا لال رنگ جھلک رہا تھا۔ لال گلابی رنگت کی وہ لڑکی کسی کو بھی اپنے حسن سے مات دے سکتی تھی۔ باہر سے آتی آوازوں نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اٹھ بیٹھی، بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور باہر سے آتی آوازوں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آوازیں اس کے باپ کی تھیں جو اس وقت کسی خاتون سے بحث کر رہے تھے۔ اس کا ذہن نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے لگی گرل سے نیچے جھانکا تو حیدر صاحب کے ساتھ ایک الٹرا ماڈرن خاتون کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل آئے۔ وہ خاتون ایک ہاتھ حیدر صاحب کی بازو پر رکھے دوسرا ہاتھ نچا نچا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ بابا، اس نے آواز دی۔ آواز سنتے ہی حیدر صاحب کے ساتھ اس خاتون نے بھی اوپر دیکھا۔ آئرہ بیٹا، آپ جاگ گئی؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سوال تھا یا بیان۔ اس سیڑھیوں کی جانب آئی تو وہ خاتون حیدر صاحب کو آنکھوں سے اشارہ کر رہے تھے کہ اسے بتاؤ۔ وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ کالا ٹراؤزر پہنے وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ان کے پاس پہنچتے ہی اس نے باپ کو سلام کیا اور پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے خاتون کا تعارف سارہ حبیب کے نام سے کروایا۔ یہ میرے سوشل سرکل میں سے ایک بہت ہی قابل انسان کی بیٹی ہیں اور یہ خود بھی بزنس وومن ہے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئے۔ اس بات پر وہ خاتون طنزیہ مسکرائی اور آنکھیں گھما کر دیکھی۔ السلام علیکم، اس نے مؤدبانہ سلام کیا۔ اس کی ماں نے اس کو یہی سکھایا تھا۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس خاتون نے جاتے ہوئے اشارہ کیا تھا کہ سب بتا دینا، اور یہ جا وہ جا۔ آئرہ کو لگ گیا تھا کہ خیر نہیں، نہ تو وہ اس کی اپنی تھی نہ وہ اسے جانتی تھی۔ بابا، آپ 2 ہفتے بعد آ رہے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ اپنے آنسو بہانا نہیں چاہتی تھی مگر آواز بھر آ گئی۔ بیٹا، میں نے ایک ملک سے دوسرے ملک آنا جانا ہوتا ہے، آپ بے آرام ہوں گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کی مجبوری تھی۔ سارہ خاتون نے صاف کہا تھا اگر اس کے ساتھ رہنا ہوگا تو وہ اس کو ساتھ نہیں رکھیں گی۔ بابا، ابھی مجھے آپ کی ضرورت ہے، اس نے بھری آواز میں کہا۔ بیٹا، آپ پہلے بھی ادھر ہی رہتی تھی، آپ کی پھپھو یہاں ہیں، ادھر جایا کریں، دوستوں کے ساتھ باہر جایا کریں۔ آپ کو نہیں لگتا آپ نے اپنی سوشل لائف سے کٹ آف کر لیا ہے؟ انہوں نے دوسرا حل بتایا۔ بابا، پہلے میں ممی کے ساتھ ہوتی تھی، ابھی ممی کی ڈیتھ کو وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ آپ چاہ رہے ہیں میں… اس سے آگے اس سے بات نہیں ہوئی۔ وہ رونے لگی۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے ابھی کے لیے یہی بہتر سمجھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے روم کی جانب چلے گئے۔ صبح 8 بجے سورج ابھی مکمل نہیں نکلا تھا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا جسم کو بھلی لگتی تھی۔ ہر کوئی عجلت میں اپنے اپنے کاموں کو جا رہا تھا۔ انگلینڈ کے آفس کا وقت عام طور پر 8:30 سے 5 بجے تک ہوتا ہے۔ اچانک ایک زوردار آواز نے سب کو اس طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سیاہ رنگ کی بگٹی چرون جیسے فضا کو چیرتی ہوئی کمپنی کے مین گیٹ پر رکی۔ چمکتی ہوئی اسپورٹس کار کا دروازہ اوپر کی جانب کھلا اور وہ نکلا۔ رائٹ بن جبیل، بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، انگلینڈ کا جانا مانا بزنس ٹائکون، 6 فٹ 2 انچ قد، گہری بادامی آنکھیں جن میں غرور بہتا تھا، گندمی رنگت، چہرے پر بلا کی سنجیدگی جو اس پر خوب جچتی تھی۔ اس کے گہرے کالے سلکی بال ہمیشہ کی طرح جیل لگا کر سنوارے گئے تھے۔ بلیک 3 پیس سوٹ کے ساتھ بلیک جوتے، ہاتھ میں سلور گھڑی اور ہمیشہ کی طرح سن گلاسز لگائے۔ شہزادوں سی آن بان شان رکھنے والے زائد نے قدم کمپنی کی طرف بڑھائے۔ ہر قدم میں وقار، ہر نظر میں حکم تھا۔ اس کا ہر اٹھتا قدم لوگ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ گارڈز نے احتراماً 2 قدم پیچھے لیے۔ لگتا تھا ہوا بھی اسی کے استقبال کے لیے آئی تھی۔
کمپنی کے دروازے جیسے خود بخود اس کے لیے کھل گئے اور وہ اپنے راج میں قدم رکھتا سنجیدہ بادشاہ تیزی سے چلتے ہوئے وہ لفٹ میں سوار ہوا۔ 2 گارڈز اس کے ساتھ تھے۔ 15ویں فلور پر لفٹ رکی تو وہ باہر نکلا۔ اس کے استقبال کے لیے اس کا سیکرٹری موجود تھا جس نے اسے اس کا سارے دن کا شیڈول بتانا تھا۔ گڈ مارننگ سر، سیکرٹری نے مارننگ وش دی۔ وہ باہر نکل کر اپنے آفس کی جانب قدم بڑھائے۔ گارڈز کہیں پیچھے رہ گئے، سارا اسٹاف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یار کتنا ہینڈسم ہے، یہ کوئی نئی امپلائی تھی جس نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا۔ خاموش رہو، اگر نوکری پیاری ہے تو اس کے منہ نہ لگنا، جتنا اوپر سے پیارا ہے اتنا ہی روڈ بھی۔ اس کی ساتھی امپلائی آئمہ نے جواب دیا، اور جس دن یہ زیادہ ہینڈسم لگے اس دن تو بس ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ، غلطی نہ بھی ہو تو سوری کر لو۔ یہ کوئی میل امپلائی تھا جس نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ جیک تمہیں پتہ ہے آج یہ کس گاڑی میں آئے ہیں؟ آئمہ نے پوچھا۔ بگٹی چرون، جیک نے جواب دیا۔ چلو جی، لگ گئی آج کسی کی، آئمہ نے آنکھیں گھما کر کہا۔ تب تک رائد اور ان کا سیکرٹری چلے گئے۔ اب اسٹاف بیٹھ رہا تھا۔ رائد کے آفس کی کوریڈور میں داخل ہوتے ہی سیکرٹری طوطے کی طرح اس کا آج کا شیڈول دہرا رہا تھا۔ سر، یو ہیو اے بورڈ میٹنگ ایٹ 9 AM، میٹنگ ود دیٹ مڈل ایسٹرن آئل ٹائکون ایٹ 10:30 اینڈ اے میٹنگ ود یور نیو اسٹاف ایٹ 11 اینڈ این آن لائن کانفرنس ود دا انٹرنیشنل بزنس ڈویژن فرام 1 to 5۔ سیکرٹری نے بغیر رکے اعتماد کے ساتھ اسے بتا دیا۔ اسی پورا اعتمادی اور پروفیشنل رویے کی وجہ سے کرس اس کے ساتھ تھا۔ آفس کے دروازے پر رکتے وہ مڑا، سن گلاسز وہ اتار چکا تھا، اب اس کی بادامی آنکھیں واضح تھیں۔ 8:30 ہو رہے ہیں، اس نے کلائی کی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور مجھے میری کافی 8:30 پر چاہیے، 8:35 پر۔ یہ کہہ کر وہ آفس میں داخل ہو گیا۔ کرس وہیں سے پیچھے کافی لینے کے لیے بھاگا۔ آئرہ، حیدر صاحب سیٹنگ ایریا میں کھڑے آئرہ کو آوازیں دے رہے تھے۔ جی بابا، وہ اپنے روم سے نکل کر آئی۔ بیٹا تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے، حیدر صاحب کہتے ہوئے گھڑی دیکھنے لگے۔ کہاں جانا ہے؟ آئرہ نے سوال پوچھا۔ آپ بس تیار ہو جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 5 منٹ میں وہ تیار ہو کر آئی۔ میک اپ سے پاک چہرہ ویسٹرن لانگ اسکرٹ پر باب کٹ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ نیچے نائکی کے جوگرز پہنے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی حیدر صاحب اٹھے اور وہ ان کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی میں وقفے سے بولتی اور حیدر صاحب جواب دیتے۔ چہرے سے وہ ٹینس لگتے تھے۔ بابا آپ امریکہ کب جائیں گے؟ بیٹا بس نیکسٹ ویک ہی جانا ہے۔ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، آپ نے کل کہا تھا نا۔ وہ ان کی کہی بات انہیں یاد دلا رہی تھی۔ حیدر صاحب نے جواب نہیں دیا۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکی۔ بابا آپ مجھے لنچ کروانے لائے ہیں؟ اس کی آواز میں اشتیاق تھا۔ بابا بس مسکرائے۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی دائیں طرف لگی میزوں پر 3 نمبر والی میز پر سارا خاتون بیٹھی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر مسکرائیں۔ ویلکم۔ آئرہ نے ناسمجھی سے باپ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بابا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی۔ علیگ سلیگ کے بعد چند اور باتوں کے بعد حیدر صاحب نے سارا بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آئرہ، سارا آنٹی میرے ساتھ امریکہ جا رہی ہیں۔ آئرہ کو لگا شاید بزنس میٹنگ کے لیے۔ دراصل آئرہ، ہم نے 1 ہفتے پہلے کورٹ میرج کی ہے۔ یہ بم سارا نے آئرہ پر پھوڑا۔ واٹ؟ حیران ہوتے ہوئے اس نے باپ کی طرف دیکھا۔ حیدر صاحب کی خاموشی اور اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب نے سمجھا دیا یہ سچ ہے۔ بابا، اس سے آگے بولا نہیں جا رہا تھا، آنسوؤں کا ریلا گلے میں اٹک گیا۔ اور میں اور حیدر امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں، تم بھی آتی جاتی رہنا مگر مستقل۔ وہ اتنی صاف گوئی سے بولی کہ حیدر صاحب بھی نظر اٹھا کر دیکھنے لگے۔ اور آئرہ، یو آر این ایڈلٹ گرل ناؤ، تمہیں پتہ ہوگا کہ کپلز کو پریشان نہیں کرتے۔ ابھی وہ بول رہی تھیں، آئرہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ سارا، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں بات کر رہا تھا نا۔ دیکھ رہی تھی میں کیسے بات کر رہے تھے، ویسے بھی اب اسے پتہ چل گیا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، نہ ہی میں نے تمہیں یہ کہا ہے تم مکمل دستبرداری اختیار کرو۔
6 ماہ بعد چکر لگا لیا کرنا، اور خرچہ اوبویسلی تم نے ہی اٹھانا ہے، میں نے کبھی نہیں روکا۔ حیدر صاحب کو بھی اس کی بات معقول لگی، وہ امریکہ میں بیٹھ کر بھی اس کی سرپرستی کر سکتے تھے۔ وہ سارا دن میٹنگز میں بزی رہا، ابھی وہ فائل میں غرق فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب فون بجا۔ اس نے سر اٹھا کر سرسری سا دیکھا، اس وقت وہ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ زوریز کے نام کے پیچھے ایک خوبصورت نوجوان کی مسکراتی ہوئی تصویر دیکھی۔ کام کو پس پش ڈال کر اس نے مسکراتے ہوئے کال پک کی۔ ظہیر نصیب، پہلی بیل پر ہی کال پک کر لی؟ کیا تم مجھے یاد کر رہے تھے؟ ایک سیکنڈ، کیا تم واقعی مجھے یاد کر رہے تھے؟ تمہیں چاہیے تھا تم مجھے کال کر لیتے، کیا کبھی میں نے اگنور کیا ہے؟ فون اٹھاتے ہی سامنے والے نے اپنی زبان کے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ استغفر اللہ، اللہ وہ وقت کبھی بھی نہ لائے مجھے تمہیں یاد کرنا پڑے۔ الحمدللہ، اس وقت میں بہت اہم فائل ریڈ کر رہا تھا۔ اس نے فائل بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا۔ اس نے اچھا کو کھینچتے ہوئے ساتھ ہی ویڈیو کال کے بٹن کو دبایا۔ رائٹ گھبرایا جلدی جلدی فائل کھولی جو وہ بند کر چکا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا اس جن کا دماغ 450 کی اسپیڈ سے چلتا تھا۔ اس ویڈیو کال پر کرتے ہوئے فائل دکھائی۔ گو کہ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آیا۔ خیر اسے چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ فری کب ہو؟ چلاک انسان نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ آج بیک ٹو بیک میٹنگز تھیں، آخری میٹنگ آدھے گھنٹے پہلے ختم ہو گئی، ابھی فری ہوں، آ جاؤ آفس، پھر کہیں چلتے ہیں۔ رائت نے بات کرتے ہوئے ابھی آئی کافی کا گھونٹ بھرا۔ دروازہ نوک ہوا تو اس نے اندر آنے کا کہا۔ زوریز اس کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جس سے وہ کسی کے سامنے بات نہ کر سکے۔ دروازے سے اندر آنے والے پر نظر پڑی تو محترم زوریز سالم اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کال وہ خود کاٹ چکا تھا۔ بہت بیکار انسان ہو، رائد نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا۔ میں نے تمہارے سیکرٹری سے پوچھ لیا تھا تم کب فری ہوگے۔ اب وہ کسی دوسری بات پر ہنس رہے تھے۔ دروازہ پھر سے نوک ہوا۔ کم ان۔ رائد نے اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر سے سنجیدہ ہوتے ہی اس کی نظر پھر زوریز سے ملی۔ دونوں کو دوبارہ ہنسی کا دورہ پڑا۔ اندر آتی ایمیلیا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ ہچکچاتے ہوئے اپنے بلائے جانے کی وجہ دریافت کی۔ مس ایمیلیا، میں نے آپ کو بلایا تھا پر ابھی مجھے نکلنا ہے، میں آپ سے بعد میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو سنجیدہ کیا۔ وہ جی سر کہہ کر پلٹ گئی۔ زوریز نے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہیں پتہ ہے وہ دوبارہ مجھے آڈیٹوریم کی سیڑھیوں پر ملی، اس کا پاؤں لڑکھڑایا، وہ گرنے والی تھی، میں نے پھر اسے گرنے سے بچایا۔ ابھی وہ بتا رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اس پر لعنت، دوسری مرتبہ تم پر، گدھے انسان۔ اگر وہ پہلے بچائے جانے پر تمہاری اتنی بے عزتی کی تھی تو تمہیں کیا ضرورت تھی دوبارہ اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ پہلے اسی بات پر ہنس رہے تھے کہ کسی لڑکی نے زوریز کی اسے بچانے پر اتنی عزت دی تھی۔ بھری محفل میں کہا تھا اس نے مجھے بیڈ ٹچ کیا ہے۔ رائد ہنس ہنس کر بے حال ہوا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر زوریز کو بھی ہنسی آئی، پھر دونوں کو ہنسی کا دورہ پڑا۔ یار بات تو سن آگے کی۔ میرا تو ریفلیکس ایکشن کے طور پر اسے گرنے سے بچایا، اب وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے دوبارہ مجھے ہاتھ لگایا ہے۔ بیچاری میرے رحم و کرم پر تھی لیکن اکڑ نہیں گئی۔ میں نے کہا ابھی تم گر جاتی، کہتی زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رائد نے بات کاٹی۔ تمہیں اسی وقت چھوڑ دینا تھا، پتہ چلتا اسے کیا ہو جاتا۔ اس نے ہتھیلی آگے کی۔ میں نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا لیا اور وہ 8000 لوگوں کے سامنے گری۔ رائد نے اس کی بڑھی ہوئی ہتھیلی پر ہاتھ مارا اور دونوں کا کہکہ مشترکہ تھا۔ چل آجا، کہیں کافی پینے چلتے ہیں۔ رائد نے اپنا والیٹ اٹھایا، اسٹینڈ پر لگے کوٹ کو اتار کر پہنا۔ اب وہ دونوں باہر کی جانب جا رہے تھے۔ آئرہ 23 سال کی خوبصورت لڑکی تھی جس کی والدہ کا انتقال 1 ماہ پہلے ہوا تھا۔ ابھی وہ اس غم سے نکلی نہیں تھی کہ اس کے بابا نے شادی کی اطلاع دی۔ اس کا ذہن بالکل معاف تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے اور وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھا کمرے میں آئی، آتے ہی بیڈ پر اوندھے لیٹ گئی۔ وہ رو رہی تھی، یہ نہیں پتا تھا کہ اس بات پر رو رہی تھی، ممی کی ڈیتھ پر، بابا کے امریکہ جانے پر، ان کی شادی پر، یا اپنے اکیلے رہ جانے پر۔ فون کی گھنٹی بجی۔ فون پر فاطمہ تھی، اس کی سب سے اچھی دوست جس سے وہ ہر مسئلہ شیئر کرتی۔ ہیلو۔ فون اٹھاتے ہی فاطمہ نے کہا۔ ہائے، اپنے برٹش لہجے میں ہیلو کا جواب دیا۔
تم رو رہی ہو؟ فار گاڈ سیک، میں نے کتنا سمجھایا تھا تمہیں رونے کے بجائے اپنی ممی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ فاطمہ جانتی تھی وہ ممی سے بہت اٹیچ تھی، مگر اسے اس غم سے نکلنا تھا۔ فاطمہ، کیا تم میرے گھر آ سکتی ہو؟ اسے لگا وہ انکار کر دے گی، جیسے ساری دنیا ماں کے جانے کے بعد اسے بھول گئی۔ میں 15 منٹ تک آ رہی، خبردار کہ اب تم روئیں۔ کہتے ہوئے وہ اٹھی۔ ماما، میں آئرہ کی طرف جا رہی ہوں، وہ بہت رو رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا۔ اجازت لے کر وہ فوراً نکلی۔ سورج اپنی آرام گاہ کی جانب چل دیا۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ فٹ پاتھ پر لگے اسٹائلش اسٹریٹ لائٹس اپنی روشنی پر ہر طرف بکھیرنے میں کامیاب رہیں۔ اس وقت شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں 2 قداور مرد ایک ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ وہ آج ہی پاکستان آئے تھے، ایمرجنسی میں آنا پڑا تھا۔ ان کی پاکستان کی کمپنی میں اونچ نیچ ہو گئی۔ مہنگے برانڈڈ کے سوٹ، پالش کیے جوتے اور ہاتھ میں گھڑیاں جو کسی کی بھی نظر روک سکتی تھیں، یہ دونوں کسی بھی بھیڑ میں نمایاں ہو سکتے تھے، لیکن اس وقت وہ عام لوگوں کی طرح ایک فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ ایک طرف زوریز طلال تھا، چہرے پر وہی رونت، گہری نظریں جیسے کسی کو اپنی آنکھوں میں قید کر لیں۔ دوسری طرف رائد بن جبیل، جو بظاہر سنجیدہ تھا، لیکن زوریز کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک کھری مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ اس کے ساتھ ہو اور زیادہ دیر سنجیدہ رہ لے، ناممکن۔ رائد نے ہنستے ہوئے کہا، یاد ہے کالج میں جب تم نے مجھے پہلی بار کہا تھا کہ تم لڑکیوں سے بات نہیں کرتے؟ اور اگلے ہی دن زوریز نے فوراً ہاتھ اٹھایا، وہیں اپنے قدم بھی روک لیے۔ اب وہ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے کھڑے ہو کر اسے منع کر رہا تھا۔ چپ، وہ قصہ اب دوبارہ مت سنانا۔ رائد نے شرارت سے ہنکارا بھرا، ارے کیوں نہ سناؤ؟ اس دن تمہارے چہرے کا رنگ دیکھ کر پوری کلاس نے مذاق اڑایا تھا۔ زوریز نے سر ہلا کر ہنسی دبائی۔ ہاں، اور تمہارے بغیر یہ سب ممکن تھا؟ تم تو اس دن سے ہی شیطان ہو۔ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ یہ قصہ کچھ یوں تھا، کالج میں زوریز کہا کرتا تھا اسے کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں ہے۔ پوری کلاس جانتی تھی دونوں کا کسی کے ساتھ چکر نہیں۔ زوریز تو باقاعدہ اعلان کرتا تھا، ابھی تک ایسی لڑکی نہیں آئی جس سے میں اسٹریٹ ہوں۔ رائد نے اس رات بیٹھ کر ایک خط لکھا جس میں آتے ہی اظہار محبت اور تعریفوں کے پل باندھے تھے، اور آخر میں زوریز کا نام لکھ دیا۔ اگلے دن اس خط کی تصویر لے کر وہ خط رائد نے اپنے ایک کلاس فیلو کو کہہ کر زوریز کے حوالے کیا اور اس خاتون کا بھی بتایا جس کو وہ خط دیا جانا تھا۔ وہ لڑکی کالج کی الٹرا ماڈرن اور فلرٹ قسم کی تھی۔ رائد نے تمام حفاظتی تدبیریں کر کے بھیجا تھا کہ کسی کا نام نہ لینا۔ اندر نام لکھا ہوا تھا۔ زوریز نے خط حوالے کر کے جانا چاہا، مگر اس نے وہیں روک لیا۔ زوریز کو علم نہیں تھا کہ رائد کے ساتھ پوری کلاس تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے۔ لڑکی نے خط کھول کر اظہار محبت پڑھ کر زوریز کو گلے لگایا۔ زوریز کے منہ کا رنگ گلابی ہو گیا، کان کی لوئیں تک لال سرخ ہو گئیں۔ بہت مشکل سے جان چھڑا کے بھاگا تھا وہ دن، اور آج کا دن رائد کو اسے تنگ کرنے کے لیے مواد ہاتھ لگ گیا۔ اس ہنسی میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، نہ غرور نہ مقابلہ۔ یہ دو امیر، طاقتور اور سنجیدہ لوگ تھے جو دنیا کے سامنے سنجیدگی میں اپنی مثال آپ تھے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ وہی پرانی بے فکری بانٹ لیتے۔ کل انہیں واپس انگلینڈ لینڈ کرنا تھا، تو وہ باہر کافی پینے نکلے تھے۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے ہی وہ سڑک کراس کرنے لگی۔ سڑک کے دوسری طرف گاڑی کھڑی تھی۔ سڑک کے بیچوں بیچ اسے چکر آیا اور وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ سامنے سے آتی کار اگر بر وقت بریک نہ لگاتی تو یہی اللہ اللہ خیر صلاح ہو جانی تھی۔ مکمل ہوش و حواس میں آتے ہی وہ چلنے لگی تھی جب گاڑی سے ایک گبرو جوان باہر نکلا۔ مس، آر یو بلائنڈ؟ مس، کیا آپ اندھی ہیں؟ کوئی بہت ہی روڈ اور بد دماغ انسان تھا۔ آئی ایم سوری، آئی واز ناٹ فیلنگ ویل۔ میں معذرت خواہ ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اتنے میں گاڑی میں موجود دوسرا شخص بھی باہر نکل آیا۔ مس، آپ ٹھیک ہیں؟ نووارد نے آتے ہی کہا۔ جی بس چکر آیا تھا تو رک گئی، میں معذرت خواہ ہوں۔ آنسو جو رکے تھے پھر سے نکل پڑے، اب کہ پہلے والا بھی چونکا۔ مس آئرہ؟ جی مس آئرہ، اگر آپ چاہتی ہیں تو ہم آپ کو ہاسپٹل ڈراپ کر سکتے ہیں، اف یو آر کمفرٹیبل۔ پہلے کھڑے شخص نے گھور کر دیکھا تھا۔ نہیں، آئی ایم سوری اینڈ تھینک یو، اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ رائد اسے دیکھتا رہا۔ اس کی
اسکرٹ ہوا کہ ہوا کے ساتھ اڑ رہی تھی، بال بھی لہرا رہے تھے۔ وہ اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ گاڑی میں نہیں بیٹھ گئے۔ سر جھٹکتے وہ واپس گاڑی میں بیٹھا۔ زوریس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اب زوریس کے پاس بھی کچھ تھا جس سے وہ تنگ کر سکے۔ فاطمہ کو سب بتانے کے بعد بھی وہ رو رہی تھی۔ آئرہ، ہم یہاں ہیں نا، میں انکل سے بات کروں گی، تم میرے ساتھ میرے گھر میں شفٹ ہو جانا۔ اس نے اس کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کی۔ بابا نہیں مانیں گے، وہ پھپھو کے گھر چھوڑ دیں گے۔ زاروں قطار روتے اس نے ایک اور مسئلہ اس کے گوش گزار کیا۔ حیدر صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے فاطمہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ آئرہ، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس کے نخرے آج تک اٹھائے تھے، اب وہ میچور ہو کر رہ گئے تھے، مجبور ہو گئے تھے۔ ایک طرف نئی نویلی بیوی اور ایک طرف بیٹی۔ آئرہ نے شکوہ بھی کیا، ابھی ممی کی ڈیتھ کو مشکل سے 1 ماہ ہوا ہے اور آپ نے شادی کر لی؟ اس بات کا جواب حیدر صاحب کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے اسے بہت چپ کروانے کی کوشش کی، امریکہ جا کر اسے بھی بلا لیں گے، وعدہ بھی کیا۔ ابھی آپ تیار ہو جائیں، انہوں نے حکم صادر کیا۔ کیوں، میں کہاں جا رہی ہوں؟ ہم آج آپ کو آپ کی پھپھو کے گھر لے جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے اور مجھے پورا یقین ہے اس بات پر آپ ضد نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑے۔ بابا، میں وہاں نہیں جانا چاہتی، اس نے جواب دیا۔ بیٹا، وہاں عمل ہوگی، عامر ہوگا، جاذب ہوگا، آپ کو اکیلا فیل نہیں ہوگا۔ وہ باپ کی بات مان گئی۔ رائد بن جبیل ابھی فریش ہو کر بیڈ کی طرف آیا۔ فون بج اٹھا۔ فون کرنے والے کی آئی ڈی دیکھ کر مسکرایا۔ ہیلو آنی۔ ہائے رائد، کیسے ہو؟ فون اسپیکر سے کسی خاتون کی آواز آئی۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی، آواز سارا خاتون کی تھی۔ حال چال اور شکوہ کر انہوں نے پوچھا تھا وہ آج کس ملک میں ہیں؟ آنی، ابھی تو آج ہی پاکستان سے آیا ہوں، انگلینڈ میں ہوں، اسی ہفتے امریکہ جانا ہے، اس کے بعد پاکستان کا چکر لگانا۔ خیر تھی، آپ نے پوچھا؟ اس نے اپنا شیڈول بتاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں خیر ہی تھی ڈیئر، میں ابھی پاکستان میں ہوں، کل کی فلائٹ سے امریکہ آ رہی ہوں، جب امریکہ پہنچو تو بتانا، ملنا ہے تم سے اور کسی سے ملوانا ہے۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ اوہ اوکے۔ چند اور باتیں کر کے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پھپھو کے گھر میں سب نے پرجوش استقبال کیا۔ پھپھو اسے ساتھ بٹھائے وقتاً فوقتاً کچھ پوچھ لیتی۔ پھپھو کا بڑا بیٹا تو اسے گھورے جا رہا تھا، ایسا لگتا تھا آنکھوں کے ذریعے سالم نگلنا چاہتا ہو۔ وہ ان کزن سے پہلے مرتبہ نہیں مل رہی تھی۔ عامر بھائی سے وہ ہمیشہ کوسوں دور کی رہی۔ جاذب اور عمل کے ساتھ دوستی تھی۔ رات ڈھلے صبح ہوئی، اس نے دیکھا اس کے بابا جا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا جو وہ کل گاڑی میں نہیں دیکھ سکی۔ وہ اسے یہاں چھوڑنے آئے تھے۔ صحن میں رکھی کرسیوں سے ذرا پیچھے کھڑے اس نے باپ کو آواز دی۔ بابا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حلق سے آواز بڑی مشکل سے نکلی۔ بیٹا، میرا جانا ضروری ہے، میں وہاں جا کر آپ کو بلا لوں گا۔ اسے لگا اگر اب بابا گئے تو پھر کبھی اسے نہیں بلائیں گے۔ وہ بھاگ کر آئی، بابا کا خالی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بابا پلیز چھوڑ کر نہ جائیں، معصومیت کی حد تک اس کی آواز میں۔ بابا پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، پلیز مجھے ساتھ لے جائیں۔ وہ بے ربط اٹک اٹک کر بول رہی تھی، آنسو تھے کہ بہہ جا رہے تھے، مگر انہیں جانا تھا۔ انہوں نے ہاتھ چھڑا لیا، وہ چلے گئے اور وہاں وہ کھڑی اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ عمل باہر آئی اور اسے اپنے ساتھ اپنے روم میں لے گئی۔ اس نے فاطمہ کو بھی کال کر کے بلا لیا۔ حیدر، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سمینہ آئرہ کی پھپھو سنبھال لے گی۔ مسلسل حیدر کو ٹینشن میں دیکھ کر سارہ نے تسلی دی۔ سارہ، کیا ہم اسے امریکہ نہیں بلا سکتے؟ اس بات کا جواب سارہ نے نہیں دیا۔ آنکھیں مون کر لیٹ گئی اور حیدر لب بھینچ کر رہ گئے۔ اسے نارمل کرنے کے لیے جاذب، عمل اور فاطمہ کوشش کر رہے تھے۔ پھپھو بھی سوشل خاتون تھی، دن میں 2 یا 3 مرتبہ ملاقات ہوتی، مگر وہ بے دہانی میں کچھ کہہ دیتی تھی جس سے اس کا دل چھلنی ہو جاتا۔ عامر موقع دیکھتا اور اسے پریشان کرتا، کبھی ہاتھ پکڑتا، کبھی غلط باتیں۔ اس وقت آئرہ ٹی وی روم میں صوفے پر پاؤں رکھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس وقت عمل نے اسے آئس کریم پر جانے کی فرمائش کی۔ جاذب کہہ رہا تھا کہ وہ جا رہا ہے مگر وہ مسلسل نفی کر رہی تھی۔ تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو، تمہارے اچھے بھی جائیں گے۔ اسے زبردستی تیار ہونے کا کہہ کر اس کے روم میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جینز اور کرتی پہنے باہر نکلی تو عمل اس کا جوتا نکال کر بیٹھی۔ دونوں ایک ساتھ باہر نکلی تھی۔
امل کو اپنے روم سے کچھ لینا تھا تو اسے انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اسی وقت عامر بھائی بھی آ گئے۔ کہیں جا رہی ہو؟ انہوں نے سر تپیر گھورا۔ جی عامر بھائی، وہ میں امل اور جاذب آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ کبھی میرے ساتھ بھی آئس کریم کھانے چلو، اس نے درمیان کا فاصلہ مٹاتے ہوئے کہا۔ عامر بھائی پلیز پیچھے ہو کر بات کریں، اس نے اسے احساس دلایا۔ عامر نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا جو اسے جھنجھلا گیا۔ ابھی وہ ہاتھ جھٹک رہی تھی کہ امل آ گئی۔ عامر یہ جا وہ جا، باہر جاتے ہوئے پھپھو مل گئی۔ موم ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، امل نے انہیں بتایا۔ انہوں نے امل اور آئرہ کو دیکھا۔ موم آپ کو پتہ ہے یہ تیار ہی نہیں ہو رہی تھی، اتنی مشکل سے منتیں کر کر کے تیار کروایا ہے۔ آئرہ ہلکا سا مسکرائی۔ کیوں، تم اس کی ملازم ہو جو منتیں کرتی پھرتی ہو؟ اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو مت جائے۔ عجیب، اب ان محترمہ کے نخرے بھی برداشت کرو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی۔ آئرہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ کیا یہ سب پھپھو نے کہا ہے؟ امل بھی کنفیوز ہو گئی کہ یہ ہو کیا گیا۔ ماحول کو واپس ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اس نے کہا، مجھے یقین ہے آج ماما کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے، یا جہاں گئی تھی وہاں ان سے زیادہ مہنگی جولری پہنی ہوگی۔ تم فکر نہ کرو، ابھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ باہر آئیں تو جاذب ان کے انتظار میں آدھا ہو گیا تھا۔ آئس کریم انہوں نے آپس میں مذاق کرتے کھائی۔ آئرہ کافی دنوں سے عامر سے تنگ تھی، وہ اکیلا دیکھ کر اسے تنگ کرتا۔ آئرہ شاپنگ پر چلیں؟ ابھی نہیں، پھر کبھی۔ ان کے امریکہ آنے کے 2 دن بعد رائد انہیں ملنے آیا تھا۔ اس ملاقات میں سارہ نے حیدر صاحب سے ملوایا۔ رائد کو حیدر صاحب پسند آئے تھے۔ وہ کافی دیر گپ شپ کرنے کے بعد واپس جانے کو اٹھا۔ سارہ بیگم بھی باہر آئیں۔ آنی، آپ نے شادی کا فیصلہ اچھا کیا۔ رائد، حیدر کی فرسٹ وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اوکے، اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہنا چاہیے۔ ان کی ایک بیٹی بھی ہے، وہ پاکستان میں ہی رہے گی۔ آنی، ڈونٹ یو تھنک کہ اسے اپنے پاپا کے ساتھ رہنا چاہیے؟ بیٹا یہ دونوں باپ بیٹی کا معاملہ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر کوئی دوسری بات کی کہ اس کا دھیان پچھلی باتوں سے ہٹ جائے۔ اوکے آنی، ابھی میں چلتا ہوں، پرسوں پاکستان کی فلائٹ ہے۔ اس نے اجازت چاہی اور پھر چلا گیا۔ وہ آئس کریم کھا کر آئے تھے، تب سے آئرہ روم سے نہیں نکلی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی چیز میں ضد نہیں کی تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ کسی کے گھر میں تھی۔ اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا جو چیز اپنی نہ ہو اس پر حق جتایا یا ضد نہیں کی جاتی۔ ابھی اس کا ایک اسائنمنٹ تھا، وہ امل کے روم میں جا رہی تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کرے گی۔ راستے میں عامر بھائی مل گئے۔ وہ سائڈ سے ہو کر جانے لگی جب انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عامر بھائی ہاتھ چھوڑیں۔ وہ ہاتھ کو مسلسل اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ عامر بھائی چھوڑیں، تمہیں پتہ ہے تم مجھے کتنی اچھی لگتی ہو، وہ اپنی دھن میں بولنا شروع ہوئے۔ جب تم میرے سامنے ہوتی ہو تو میرا کہیں اور دل نہیں لگتا۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہا تھا۔ عامر بھائی ہاتھ چھوڑیں، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا ہاتھ لگانا، اس نے فریاد سے کہا۔ کیوں، میں تو پیار سے پکڑتا ہوں۔ اس نے زبردستی ہاتھ چھڑا کر زوردار تھپڑ لگایا۔ بس تھپڑ لگانے کی دیر تھی، عامر بھوکے کتے کی طرح اس پر جھپٹا، اسے دیوار سے لگایا۔ تمہاری اوقات کیا ہے ہاں؟ ہمارے گھر میں پڑی ہو، کوئی پوچھنے والا تو تمہیں ہے نہیں۔ باپ کوئی فالتو چیز سمجھ کر ہمارے یہاں پھینک گیا۔ وہ اسے دھکا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھپھو روم سے باہر نکلی۔ عامر اور آئرہ کو اس وقت اکیلے کھڑے دیکھ کر اس طرف آئیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انہیں آتا دیکھ کر عامر پیچھے ہو گیا۔ نتھنگ موم، میں بس آئرہ سے اسٹڈیز کا پوچھ رہا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھپھو تنقیدی نظر ڈالتی چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ امل کے روم میں آئی اور سب سے پہلے بابا کو میسج کیا تھا، اگر انہوں نے مجھے نہیں بلانا تو مت بلائیں، مگر میں مزید پھپھو کے گھر نہیں رہ سکتی، میں کل ہی اپنے گھر جاؤں گی۔ امل کے ساتھ مل کر اس نے اسائنمنٹ بنائی۔ رائد اپنے امریکہ والے اپارٹمنٹ میں تھا جب اس نے سیکرٹری کو کال ملائی۔ فون اسپیکر پر ڈال کر وہ ناشتہ بنانے لگا۔ فون پک کر لیا گیا تھا۔ ہے کرس۔ ہے سر۔ کرس، مجھے میرے آج کے شیڈول کا بتاؤ۔ انگریزی سوال پوچھتے اس نے آملیٹ پر کالا نمک چھڑکا۔ سر، آپ نے آج 1 بجے انٹرنیشنل آئل سپلائرز سے میٹنگ کرنی ہے اور پھر 2 بجے آپ کی پاکستان کی فلائٹ ہے۔ اوکے، تم مجھے 12:30 پر پک کر لینا۔ اور تھینک کہہ کر فون بند کر دیا۔ 4 بریڈ، 2 آملیٹ، 1 گلاس جوس ایک ٹرے میں لا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا۔
ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ فون چلا رہا تھا۔ یکدم کسی کا چہرہ ذہن میں لہرایا اور ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ آئی۔ فون رکھ کر وہ ناشتہ کرنے لگا۔ مسکراہٹ نے پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ آج اس نے یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی۔ اس کا ارادہ تھا آج وہ گھر چلی جائے گی۔ اپنا بیگ پیک کر کے وہ روم سے باہر نکلی۔ اس وقت عصر ہو رہی تھی، گھر پر کوئی بھی نہیں تھا اور اس کا اخلاق ایسا نہ تھا کہ بغیر بتائے وہ چلی جائے۔ ابھی وہ واپس مڑ رہی تھی کہ داخلی دروازے سے عامر بھائی داخل ہوئے۔ اس کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، عامر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے عجیب کراہیت آئی۔ ہے بیبی، ہاؤ واز یور ڈے؟ اس نے اس کا سوال نظر انداز کیا اور اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ عامر نے اسے روم کے سامنے جا لیا، ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے روم میں لے گیا۔ اب بتاؤ اگنور کیوں کر رہی ہو؟ آج تو گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے اس کا اگنور کرنا گھر میں موجود لوگوں سے جوڑا۔ بہت سے وعدے کیے کہ اگر وہ اس کے ساتھ رہے گی تو وہ اسے خوش رکھے گا۔ عامر بھائی، میں آپ کا لحاظ کر رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کمزور ہوں۔ میں آج ابھی اسی وقت اپنے گھر جا رہی ہوں، وہ کہہ کر جانے لگی جب عامر نے کھینچ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ اندھے منہ گری۔ اس کے سیدھے ہوتے ہی عامر اس کے پیروں میں کھڑا تھا۔ ابھی وہ کچھ کرتا، اس نے ٹانگ مار کر اسے دور کرنا چاہا۔ اس نے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ اس کے اوپر جھکتے ہی اس نے منہ دبوچا۔ اتنے میں اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ لگا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جگ اس کے سر پر مارا۔ وہ ہلکا سا کرا کر پیچھے ہوا۔ اتنے میں اس نے زور سے ٹانگ ماری۔ وہ لڑکھڑایا۔ پھر وہ بھاگی تھی، بال بکھر گئے۔ جتنا بھاگ سکتی تھی وہ بھاگی۔ ننگے پاؤں، کرتی ٹراؤزر پہنے بھاگتی جا رہی تھی۔ عامر بھی پیچھے بھاگا۔ سڑک پر آتے ہی عامر پیچھے مڑ گیا۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتی بھاگ رہی تھی۔ ابھی وہ پیچھے دیکھ رہی تھی، اتنے میں سامنے سے آتی BMW سے ٹکرائی۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ آنکھیں مکمل بند ہونے سے پہلے اس نے دیکھا تو کوئی نوجوان گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ بلو 3 پیس پہنے، آنکھوں میں تفکر لیے آگے بڑھا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ کیا ہوا ہے؟ حیدر کو پریشان دیکھ کر سارا نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس آئرہ پھپھو کی طرف نہیں رہنا چاہ رہی، ضد کر رہی ہے، وہ آج ہی گھر چلی جائے گی۔ ان کی پریشانی سن کر سارا بیگم کے دماغ میں آئیڈیا آیا جس سے وہ اس پریشانی سے پیچھا چھڑوا سکتی ہے۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہم اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ اتنی جلدی لڑکا کہاں سے ملے گا؟ لڑکا بھی مل جائے گا۔ ذہن میں پلان بنانے انہوں نے رائد کا نام لیا۔ اسی وقت پھپھو کی کال آئی۔ حیدر، میں نے تمہارے منہ کو تمہاری بیٹی رکھی، مگر وہ دم چھلی بغیر بتائے پتہ نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ عامر نے روکنے کی کوشش بھی کی، اسے بھی زخمی کیا۔ میرے بیٹے کے سر سے اتنا خون بہا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پھپھو کو نہ جانے کیا کہانی سنائی تھی عامر نے۔ حیدر صاحب نے انہیں بتایا کہ اس نے گھر جانا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا، مگر پھپھو کی ایک ہی رٹ۔ مسلسل 15 منٹ آئرہ کی نافرمانی کی من گھڑت کہانی سنائی گئی تھی۔ حیدر صاحب نے آئرہ کو کال کی۔ اس کا سیل پھپھو کے گھر ہی رہ گیا تھا۔ وہ فوراً پاکستان جانا چاہتے تھے، مگر سارا بیگم نے یہ کہہ کر روک لیا، شام تک اگر نہ کال آئی تو چلے جائیے گا۔ اس کی آنکھ ایک کھلی تو مکمل انجان کمرے میں خود کو پایا۔ ارد گرد دیکھنے سے علم ہوا وہ اسپتال کے کمرے میں تھی۔ نرس نے جاگنے کی اطلاع باہر موجود اس شخص کو دی تھی جو اسے یہاں لایا۔ وہ اندر آیا، جسے دیکھ کر ساری دنیا دم ساتھ لیتی۔ وہی شہزادوں سی آن بان رکھنے والا رائد بن جبیل اپنے قد کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اندر آتے شخص کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ ابھی وہ بول رہی تھی کہ آنے والے نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ خودکشی کرنی ہے یا میری گاڑی کے سامنے کرنی ہے؟ وہ سوری، میں خودکشی کرنے کی نیت سے نہیں بھاگ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بغیر اٹکے بول رہی تھی۔ پھر کیوں بھاگ رہی تھی؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے ڈیٹیکٹیو کی طرح دیکھا۔ ادھر وہ جھوٹ بولے، ادھر وہ تڑک کر جواب دے۔ یہ حرکت وہ صرف زوریز کے ساتھ کرتا تھا۔ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، کہتے ساتھ ہاتھ پر لگی ڈرپ اتار کر جانے لگی۔ اوہ بی بی کدھر؟ اس نے تھوڑا آگے آ کر ہاتھ جیبوں سے نکال لیے۔ اپنے گھر اور کدھر؟ اب ساری زندگی ادھر تو لیٹ نہیں سکتی، اور ہاں شکریہ، آپ نے میری جان بچائی۔ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر چپل کے لیے نگاہ دوڑائی۔ پھر اسے یاد آیا وہ تو ننگے پیر بھاگی تھی۔ اس کے منہ سے آہ نکلی۔ خیر اب وہ ایسے ہی گھر جا سکتی تھی۔ ڈرائیور کو کال کر سکے، موبائل بھی نہیں تھا۔ اف!
وہ وہاں کھڑا اس کی تمام حرکات ملاحظہ کر رہا تھا. اینی پرابلم؟ وہ اتنا فیاض کبھی نہیں رہا تھا جتنا وہ اس لڑکی کے سامنے ہو رہا تھا. نہیں. اتنا کہہ کر وہ اس کی سائڈ سے جانے لگی. جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کیا، پوری آنکھیں کھولے حیرانی سے کھڑی رہی. کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر ہاتھ لگانا برا لگا تو سوری. جب انہوں نے ہاتھ لگایا تھا تو برا لگا تھا. آپ نے ہاتھ پکڑا تو برا نہیں لگا. وہ ایسے کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی. نہ وہ ایسے اجنبیوں کے سامنے رو کر ہمدردی حاصل کرنے والی لڑکی نہیں تھی. آنسوؤں کا گولا گلے میں آ کر اٹک گیا. وہ وہاں کھڑے جان گیا تھا وہ لڑکی رو رہی ہے. جس نے ہاتھ لگایا. اس کے سوال پوچھنے پر وہ کس ٹرانس سے نکلی؟ کس سینے بھی نہیں. اتنا کہہ کر وہ چلی گئی. وہ اس کے پیچھے گیا. اسے گھر ڈراپ کرنے کی بھی آفر دی مگر اس نے نہیں مانی. اب اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہ اس کی اپنی سوچ تھی. ابھی وہ ٹیکسی میں بیٹھی تھی اور ٹیکسی کے پیچھے پیچھے BMW بھی پیچھا کرنے لگی. ٹیکسی ایک وسیع و ریز بنگلے کے سامنے رکی. اس نے دیکھا آئرہ گارڈز کو کچھ کہہ رہی تھی. پھر وہ گارڈز ٹیکسی والے کو پیسے دے رہے تھے. اب وہ سکون سے اندر جا رہی ہے. جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ اپنی منزل کی جانب چل دیے. ڈیڈ میں گھر آ گئی ہوں اور اب میں کبھی ادھر نہیں جاؤں گی، اس نے روتے ہوئے کہا. حیدر کو سکون کا سانس آیا تھا کہ وہ صحیح سلامت تھی. میں آپ کو ٹکٹ بھیج رہا ہوں. آپ پرسوں کی فلائٹ سے امریکہ آ رہی ہیں. سارا بیگم کی گھوریوں کا اثر نہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا. سچ بابا؟ وہ ایک دم خوش ہو گئی. اب مجھے تم بتاؤ گی ادھر کیا ہوا تھا؟ بابا یہ میں آپ کو وہاں آ کر بتاؤں گی. کہتے ساتھ اس نے فون بند کر دیا. لینڈ لائن سے ہی اس نے فاطمہ کو کال کر کے بلایا. وہ آج جس حادثے سے گزری تھی اسے کسی اپنے کی ضرورت تھی. فاطمہ آدھے گھنٹے بعد آئی. اس نے تمام حقیقت اسے بتائی. ساتھ رو بھی رہی تھی اور فاطمہ انہیں کوس رہی تھی. اس نے فاطمہ کو بتایا کہ وہ پرسوں امریکہ جا رہی ہے. وہ اس بات پر خوش ہوئی. ابھی وہ اس کو فریش کرنے کے لیے شاپنگ پر لے گئی. وہ اسلام آباد کے مشہور ترین گیگا مال میں داخل ہو رہی تھی. موسم زیادہ سرد نہیں تھا. آئرہ نے سفید ٹی شرٹ، بلیک ٹراؤزر پہنے اور اوپر آف وائٹ ٹرنچ کوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ فاطمہ کا بھی حلیہ لگ بھگ اسی طرح کا تھا. شاپنگ کر کے انہوں نے ڈنر باہر کیا. ریسٹورنٹ میں ان کی ملاقات رائد اور زوریز سے ہوئی. زوریز سلام دعا کے لیے رکا تھا. رائد نے ایک نظر دیکھا اور آگے بڑھ گیا. آئرہ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ زوریز نے سلام کے بعد پوچھا. فاطمہ چونک کے اسے نہیں جانتی تھی تو اپنی ٹیبل کی جانب بڑھ گئی. میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ مروتاً اس نے پوچھا. رائد مسلسل اسی طرف دیکھتا رہا. ایک دو اور باتیں کر کے دونوں اپنے اپنے ٹیبلز کی جانب چل دیے. کون تھا وہ؟ فاطمہ نے پوچھا. یار اس دن ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا. اس نے اپنی پہلی ملاقات نان اسٹاپ بتا دی. ہاں آج دوبارہ جو ملاقات ہوئی تھی اسے منگیشکر کر دیا. اتنا کھی کھی کر کے کیا پوچھ رہے تھے؟ رائد نے اس کے آتے ہی سوال جڑا. کچھ نہیں، بس میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھا جس سے جان پہچان بھی تھی، سوچا سلام کر لوں. گدا ہو جانے والے انداز میں کہا تھا کیونکہ اسے علم تھا اس بات پر وہ چڑ جائے گا. وہ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی دیکھ چکا تھا. آئندہ کے بعد دکھے تو نظر انداز کر دینا، اس نے سرد سا لہجہ اپناتے ہوئے کہا. کہیں اس کے اندر کا ڈیٹیکٹیو جاگ نہ جائے. کون کافر ان کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ اس نے دہائی دی. ان کی ٹیبل کے ساتھ پلر تھا جس پر قدم آور مرر لگا تھا، جس سے پچھلے ٹیبل پر بیٹھی آئرہ صاف دکھ رہی تھی. اس نے سارا ڈنر زوریز سے باتیں کرتے اور اسے دیکھتے کھایا. اگلا دن چڑھا اور اتر گیا. زوریز اور رائد کی بیک ٹو بیک میٹنگ سی. ان کا سارا دن مصروف گزرا. آئرہ اور فاطمہ آئرہ کی پیکنگ میں مصروف رہیں. اگلا دن چڑھا. فاطمہ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آئی. ویٹنگ لاؤنج میں وہ انتظار کر رہی تھی جب بورڈنگ اناؤنسمنٹ ہوئی. وہ یہاں سے اٹھی. ادھر ادھر نظر دوڑاتے اس کی نظر رائد پر پڑی جو اپنا لیپ ٹاپ کھولے پتہ نہیں کس چیز میں غرق دکھائی دیتا. ایک فائل بھی ساتھ دکھی. ابھی وہ نظر ہٹاتی کہ اس نے زوریز کو آتے دیکھا جس کے ہاتھ میں 2 اسٹار بکس کی کافی تھی. اس نے رائد کی طرف کافی بڑھائی. آئرہ انہی کو دیکھ رہی تھی. اس نے سرسری سے سر اٹھایا، کافی لی اور سائڈ پر رکھ دی. شاید بہت ہی ضروری کام تھا.
زوریز واپس اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ بیٹھتے ہوئے اس کی نظر سامنے پڑی۔ آئرہ اسے دیکھتا پا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ زوریز کے چہرے پر شرارتی مسکان ابھری۔ وہ اٹھا، ساتھ رکھا کافی کا ڈسپوزیبل مگ اٹھایا جسے چند گھڑی قبل رائٹ کو دے چکا تھا، اٹھایا اور میں ابھی آیا کہہ کر اس جانب چل دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس کے سر پر کھڑے ہو کر بولا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک۔ اس نے سامنے والے کا حال بھی دریافت نہیں کیا۔ کین آئی سٹ ہیئر؟ بن بلائے مہمانوں کی طرح اب وہ اس کے سر پر سوار ہونا چاہتا تھا۔ ایک کافی کا مگ اس نے آگے بڑھایا اور بیٹھ گیا۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا مگر زوریس نے زبردستی اسے پکڑا دیا۔ اب وہ پاس بیٹھا جانے کیا کہہ رہا تھا جب رائٹ نے کافی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر مگ وہاں نہیں تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا مگر وہاں کہیں نہیں تھا۔ وہ الجھا، ابھی تو ادھر ہی رکھا تھا۔ زوریس کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا تھا، سامنے ہی وہ دکھ گیا۔ آئرہ کسی بات پر ہلکا سا مسکرائی تھی اور وہ باقاعدہ دانت دکھا رہا تھا۔ آئرہ نے گھونٹ بھرا۔ ادھر آئرہ نے لیپ ٹاپ رکھ کر ان کی طرف قدم بڑھائے۔ رائٹ نے دس از مائی کافی اپنی کافی کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ آئرہ کو سمجھ نہیں لگی اب کیا کرے۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی وہ اس کے ہاتھ سے کافی لے کر جا چکا تھا۔ آئرہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تمہاری کافی پینے کا، عجیب کھڑ دماغ آدمی ہے۔ زوریس معذرت کرتا اٹھ گیا۔ جہاں تک میرا خیال تھا تم بہت تمیزدار سلجھے ہوئے شخص تھے۔ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا اور وہ جواب دینے کے بجائے کافی پینے لگا۔ وہ مسکرایا۔ ایسا کون سا لطیفہ پڑھ رہے ہو لیپ ٹاپ پر جس میں آفس کی فائل کھلی پڑی تھی؟ اسے اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ وہ کافی کا مگ اپنے ساتھ رکھے لیپ ٹاپ کھولے مسکرائے جا رہا تھا جبکہ زوریز اپنی فائل میں گم ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے وہ خفا چہرہ بنائے بیٹھی تھی۔ وہ سامنے ہو اور کام ہو جائے، ناممکن۔ وہ آئرہ کے پیچھے کافی شاپ پر بھی گیا جہاں اس نے کلیئر کر دیا تھا اسے اس کی کافی پینے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تب بھی مسکراتا رہا۔ اس کے آفس والے اسے دیکھ لیتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ جہاز کا سفر بھی گزر گیا۔ وہ سارے راستے سوتی آئی۔ وہاں پر اس کا استقبال بابا نے کیا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ کسی سے ملنے چلے گئے۔ رائے سے سرسری ملاقات ہوئی تھی ان کی اور پھر گھر کو چلے گئے۔ گھر میں سارا خاتون موجود تھیں۔ انہوں نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی۔ وہ اچھی تھیں یا بری مگر اسے علم ہو گیا تھا وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی۔ اسے آئے بمشکل 3 دن ہوئے تھے جب حیدر صاحب نے اس کے رشتے کی بات کی۔ پہلے دن ہی اس نے اپنے ساتھ ہوئے واقعے کو حیدر صاحب کو بتا دیا۔ انہیں یقین آیا تھا یا نہیں مگر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ اس معاملے میں ضد نہیں کی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں سکی۔ اب وہ اور بے مول نہیں ہو سکتی تھی۔ اس رات اس نے آوازیں سنی تھی۔ سارا خاتون کسی سے بحث کر رہی تھی۔ اس نے سنا تھا کوئی شخص ترش لہجے میں انکار کر رہا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا فور گاڈ سیک، وہ اضطرابی کیفیت میں کہہ رہا تھا۔ وہ انہیں یہ نہیں بتا پایا کہ ابھی ہی تو اسے کوئی لڑکی اچھی لگی تھی۔ وہ روم سے باہر نکلا تو سارا بیگم کسی نوجوان سے زیر بحث تھی۔ اسی شخص کی کمر اس جانب تھی تو وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی مگر بحث کا مفہوم سمجھ گئی تھی، اس لیے خاموشی سے واپس آ گئی۔ اب یہ دن آ گیا تھا کہ اس کے لیے کسی کی منتیں کی جاتی۔ سارا بیگم نے قسمیں وعدے ناطے دے کر اسے منایا۔ وہ غصے میں واک آؤٹ کر گیا۔ اگلا پورا ہفتہ تیاریوں میں گزرا۔ وہ بس خاموشی سے اپنی قسمت کے اس فیصلے کو دیکھتی رہی۔ سارا کو پتہ نہیں اس میں کیا کمپلیکس تھا جو وہ جھٹ تیاریوں کے بعد بیا کر رہی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ کسی اور کے نام منسوب ہونے جا رہی تھی۔ سفید گھیردار میکسی پہنے، ہاتھوں میں سفید گلاب لیے وہ ہال میں داخل ہوئی۔ شادی پر قریبی معزرین شامل تھے۔ اسے لگا سب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ رائٹ زوریس جانے کیا بات کر رہا تھا۔ جب وہ آئی تھی اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھایا۔ آئرہ کے نام پر وہ چونکا مگر سمجھا کوئی اور ہوگی جبکہ آئرہ کو رائٹ کا نام معلوم نہیں تھا۔ کھانا اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ نکاح کے بعد آئرہ برائڈل روم میں چلی گئی جبکہ زوریس رائٹ کو مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے روم میں آیا، سیدھا وہ باتھ روم گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے فریش ہو کر وہ آیا تو سامنے اس کی دلہن منہ لپیٹے غیر آرام دہ حالت میں سو رہی تھی۔ اس کے بال دکھ رہے تھے۔ وہ رائٹ کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ اس نے اسکارف اس کے منہ سے ہٹایا تو چونک گیا۔ لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اسے سیدھا لٹا کر وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ اسے دیکھتے جانے کب آنکھ لگ گئی۔ وہ نیند میں کروٹ بدل رہی تھی۔ سردی نے اسے جگایا مگر آنکھیں کھلنے سے قاصر تھی۔ نیند میں ہی پاس لیٹے رائٹ کو تکیہ سمجھ کر سر اس کے سینے پر رکھ گئی۔
صبح رائت کی آنکھ پہلے کھلی، اسے اپنے اتنے پاس دیکھ کر دل خوش بھی ہوا تھا، مگر آہستہ سے اسے پیچھے کر کے وہ خود باہر نکل گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اسے لگا اس کا دلہا رات آیا ہی نہیں، آیا ہوتا تو اسے جگاتا ضرور۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ادھر ہی چل دی۔ کچن کا منظر اس کی 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ رائد بن جبیل ایپرن پہنے ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ اسکرمبلڈ ایگ کھا لیتی ہو؟ کر کے کھڑی رہی۔ ناشتہ انہوں نے خاموشی سے کیا۔ وہ سوچتی رہی کہ بول کیوں نہیں رہا۔ جب بولا تو صرف اتنا کہا، اس نے مجبوری میں شادی کی، کیسے اسے بلیک میل کیا گیا تھا۔ آئرہ کا دل کراہ کر رہ گیا۔ آج انہوں نے حیدر لوگوں کی طرف جانا تھا۔ دونوں میں اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی تعریف کرے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل اس ہینڈسم انسان کو دیکھتی رہی جسے دنیا اس کا شوہر کہتی تھی۔ کیا چاہتی ہو تمہاری تعریف کروں؟ وہ اس کی نظروں سے انجان نہیں تھا۔ اپنی خواہش اس کے لبوں سے سن کر وہ سکتے میں آئی۔ میری ایسی کوئی خواہش نہیں، نہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے دیکھیں۔ اس کے الفاظ رائت نے اپنے دماغ میں ڈیکوڈ کیے۔ مطلب وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ آئرہ نہیں دیکھ پائی۔ سائرہ بیگم نے پرجوش استقبال کیا۔ آئرہ جانتی تھی وہ اس کے لیے نہیں، رائت کے لیے تھا۔ وہ ادھر بھی لیے دیے انداز میں رہا۔ ابھی وہ اپنے روم سے کچھ لینے گئی تھی، باہر نکلی تو سارہ کو سنا۔ رائت میری جان، تم نے میری اتنی بڑی مشکل حل کر دی۔ میں جانتی ہوں تم خوش نہیں ہو، مگر تم اپنی مرضی سے دوسری شادی کر سکتے ہو، مگر اسے طلاق نہ دینا۔ آئرہ بھی یقینی سے سن رہی تھی۔ نہ تو وہ کم صورت تھی نہ غریب، پھر کیا تھا جو اسے بے مول کر رہا تھا؟ وہ آنسو پیتی باہر آئی۔ اسے دیکھ کر دونوں خاموش ہوئے۔ رائت باہر نکل گیا۔ اس نے بھی اس کی تقلید میں پاؤں بڑھائے۔ اس دن نہ وہ حیدر سے مل کر آئی تھی نہ سارہ سے۔ اس نے طے کر لیا تھا وہ اب کبھی ادھر نہیں آئے گی۔ ڈنر وہ کر کے آئے تھے، آتے ہی وہ سونے کو لیٹ گئی۔ بار بار رونا آ رہا تھا۔ اس کے رونے سے بھی رائت کو پرابلم تھی۔ اگر اب آپ کی رونے کی آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سب میرے رونے پر بھی پابندی لگاؤ گے؟ وہ اپنا رونا بھول کر اس سے بولی۔ جی، یک لفظی جواب آیا۔ یہی امید تھی، پر پوری نہیں ہونے والی۔ اس نے بھی تڑک کر جواب دیا اور سونے لیٹ گئی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ سارے اپارٹمنٹ میں رائت کا اتا پتہ نہیں تھا۔ وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ اسی وقت اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا۔ رائت کے ساتھ زوریز داخل ہوا۔ السلام علیکم بھابھی، شرارتی مسکان کے ساتھ بولا۔ وعلیکم السلام۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ بغیر کچھ کہے وہ کمرے میں آ گئی۔ بھوک لگ رہی تھی، دوبارہ باہر نکلی تو فریش ہو کر نکلی۔ سیٹنگ روم میں دونوں کو نظر انداز کر کے کچن میں آئی۔ کافی کا سامان سامنے ہی نظر آ گیا۔ پھر خیال آیا زوریز اور رائت سے بھی پوچھ لے۔ زوریز نے لینے کی حامی بھری، جبکہ رائت نے جواب نہیں دیا۔ وہ دو مگر کافی بنا کر لائی۔ اس نے ایک زوریز کو دیا، دوسرا ابھی ہاتھ میں ہی تھا جب رائت نے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا۔ وہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ میں اپنی کافی تمہیں دوں؟ رائت نے مسلسل اسے گھورتا پا کر کہا۔ مجھے ایسا کوئی شوق لاحق نہیں ہے اور نہ میں چاہتی ہوں ایسا کبھی ہو، اس نے تڑک کر بولا۔ پھر میرے سر پر کیوں کھڑی ہو؟ میری مرضی۔ اس کے ہاتھ سے اپنا مگ کھینچ کر وہ لے گئی۔ زوریز دونوں کو دیکھتا رہ گیا۔ کافی تو اچھی بنائی تھی ظالم نے۔ اب سامنے زوریز کا مگ رکھا تھا جو دونوں ایک ایک چسکی کر کے پی رہے تھے۔ ڈنر ان کا کسی باہر کی جگہ پر تھا تو وہ رات کو تیار ہو رہی تھی۔ بلیک ساڑی پہنے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کسی کا بھی دل دھڑکا دے۔ رائت بلیک ڈنر سوٹ پہنے باہر نکلا تو اس پر پڑی نظر واپس نہیں ہٹی۔ قدم قدم چلتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا۔ جھمکے پہنتی وہ ذرا سائیڈ ہوئی تاکہ وہ اپنی مطلوبہ چیز پکڑ لے۔ اس نے برش اٹھاتے شیشے میں اپنے ساتھ کھڑی اپنی بیوی پر نظر ڈالی۔ وہ دونوں پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ وہ ڈریسنگ سے ہٹا، جوتے پہنتے ہوئے بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی ڈریسنگ روم کے پردے کی اوٹ سے دیکھتا۔ ڈنر پر میزبانوں کے سامنے وہ اس طرح پیش آ رہا تھا جیسے لو میرج ہو۔ آئرہ کو اس کا دوغلا پن ذرا نہ بھایا۔ واپسی پر چینج کرنے کے بعد رائت نے اس سے اس دن بھاگنے کی وجہ پوچھی۔ اس کا رنگ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ اس کے ہر رنگ کو واضح دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے A to Z سب کچھ سچ بتا دیا۔ اب آگے جو ہوتا وہ دیکھا جاتا۔ وہ پہلے ہی اس کی بے رخی پر عادی ہو رہی تھی۔ اگر تم کو لگتا ہے میں آپ کے قابل نہیں ہوں تو تم دوسری شادی کر سکتے ہو۔ وہاں لیے وہاں سے اٹھی۔ اس نے جواب میں ایک لفظ نہیں کہا۔ دونوں میں کم بات چیت ہوتی، وہ اکثر اسے ڈانٹ دیتا، مگر باقی سب کے سامنے وہ ہیپی کپل تھے۔ انہی دنوں میں ایک رات سارہ خاتون ادھر آئیں۔ وہ جانتی تھی دونوں کے درمیان کا رشتہ۔
رائد کمرے میں آیا تو آئرہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ بلا کا ہینڈسم تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ خود پر نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے آئرہ کی جانب دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کرش آ رہا ہے؟ اس کی بات سن کر آئرہ کے گال یکدم لال ہوئے۔ اوہ، اور تم شرما بھی رہی ہو؟ وہ شاید آج زوریز سے مل کر آیا تھا۔ مجھے ایسی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی الحمدللہ، اس نے بھی جواب دیا۔ اس کی آخری بات سن کر سارہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ آئرہ، تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ ہی بچی بن رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے، میاں بیوی کے رشتے کا احساس ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ اس کی شکل سے لگتا تھا ابھی رو دے گی۔ وہ ضبط کے آخری مراحل میں تھی۔ وہ بیچارہ تمہیں آپ کرتا رہتا ہے اور تم ہو کہ لفظی عزت بھی نہیں دے سکتی۔ رائد انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ اس رات نہ جانے کیسے رائد نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ انگیٹھی کے سامنے چادر لیے بیٹھا تھا، اب کہ آدھی چادر اس کے اوپر دے رکھی تھی۔ اس رات رائد نے اس سے بہت باتیں کی، اس کا سارا ماضی سنا، اس کا سروائیول، سارہ بیگم کی شادی، اس کی پھپھو اور بچوں کا رویہ، سب۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے سو گئی۔ اگلی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے رائد ناشتہ بنا چکا تھا۔ اس کو آتا دیکھ کر مسکرایا۔ آئرہ بھی مسکرائی۔ ناشتہ انہوں نے باتیں کرتے کھایا۔ پھر وہ آفس چلا گیا۔ روم کی صفائی کرنے کے بعد وہ پھر سو گئی۔ رات کو جب رائد آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں گلاب تھا۔ A beautiful rose from a beautiful lady۔ وہ اتنے سے جملے پر شرما گئی۔ دونوں ہاتھ رائد نے اپنے ہاتھوں میں لیے۔ آپ کو پتہ ہے آئرہ، میں آپ کو کھو نہیں سکتا۔ مجھے لگتا ہے میرے پاس سب سے قیمتی چیز آپ ہیں۔ محبت کا نہیں پتہ، مگر آپ کی آنکھوں سے گرتے آنسو میرے دل کو چیر دیتے ہیں۔ وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں کہہ رہا تھا اور آئرہ کو اس سے خوبصورت اور کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ ان کے سفر کا آغاز ہوا چاہتا تھا اور چاند ان کی کھڑکی سے آگے کوچ کر گیا۔